وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب زدني علما. اللهم نبّر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام بے شمار لا تعداد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. سامعین قدر واجب الاحترام میرے دوستو بزرگو. صاحب اگر ایکو چل رہی نا تو بالکل بند کر دیں جی، کٹانی ایکو. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے.
حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیسی بات ہے، اب کسی گھر کو تالا لگا ہو اور اس گھر کے اندر نقصان کا اندیشہ ہو کہ ہم اس گھر میں جائیں گے، اس گھر کے اندر ہمارا نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یعنی اس گھر کے اندر جانا تمہارے لیے نقصان ہے۔ اب اس گھر کو تالا بھی لگا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ دیوار پھلانگ کر جائیں تو یہ ان کی بدبختی ہے، یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ میرے بندے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر کے میری جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شیاطین ہوتے ہیں لوگوں کو برے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، برے کاموں کی طرف ابھارتے ہیں، بلاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر جکڑ دیتے ہیں۔ اب شیطان بھی جکڑے گئے، جنت کے دروازے بھی کھل گئے، جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو تقسیم کر رہا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیل لگا دی ہے، جنت کی بڑی زبردست سیل لگائی ہے۔ اتنی سستی جنت اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے رمضان المبارک کے اندر، اللہ کی قسم کوئی چیز اتنی سستی نہیں ملنے والی ہے جتنی سستی جنت مل رہی ہے۔ کوئی چیز اتنی سستی ملنے والی نہیں ہے، سیل لگی ہے۔ اب اگر ہم گاڑی کے اوپر جا رہے ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں یا کسی اور سواری پر ہوں، ہم کسی سوسائٹی سے کسی اور راستے سے گزر رہے ہوں، سامنے بورڈ لگا ہو باٹا کا، سروس کا یا کسی اور کمپنی کا، 75% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، ہم اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں، جا کر جوتوں کے اوپر جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے نا، اس کو دے کر جوتے خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس کے اوپر سیل ہے؟ جوتوں کے اوپر۔ لیکن ادھر کس کے اوپر سیل ہے؟ ادھر اللہ کی جنت کے اوپر سیل لگا دی گئی ہے، بڑی ہی سستی جنت کر دی گئی ہے کہ اے میرے بندو، رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی کرو گے، اس کا عمل 70 سے بڑھ کر تمہیں عطا کروں گا۔ ایک نیکی کرو گے، کتنی سستی جنت ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر آپ نے بڑے امیر دیکھے ہوں گے، ان کی بڑی جائیداد ہوگی، بڑی زمین ہوگی، بڑا مال ہوگا، بڑا بینک بیلنس ہوگا۔ آپ پاکستان کا کوئی امیر شخص لگا لیں، جیسے ملک ریاض ہے، بڑی جائیداد ہے اس کے پاس، بڑی جائیداد ہے، لیکن جو ایک مسلمان کو جنت ملنے والی ہے نا، اس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی ایک مسلمان کو جنت ملنے والی ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اور جنت سستی کتنی ہے؟ اگر آپ کی 20 سال کی زندگی ہے، 30 سال کی زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے اندر آپ نے کوئی پیسہ نہیں لگانا ہے، صرف تھوڑا بہت جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، بس یہی۔ اور 5 نمازیں، رمضان المبارک کا مہینہ آئے اس کے روزے، اور رمضان المبارک کے اندر یا کسی اور رات کے اندر، رات کے وقت، ہر دن نہیں، کبھی کبھار، کبھی کبھی رات کے وقت
دو آنسو بہانا تیرا کام ہے، اور تیرے گناہوں کے اوپر رحمت کا قلم پھیر کر ان کو معاف کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ اتنی ہے بس جنت، اتنی مہنگی۔ 5 نمازیں، روزے، صدقہ خیرات اور کچھ اعمال ہیں، ان کو کر کے ہم اللہ کی جنت کو خرید سکتے ہیں۔ ساری زندگی انسان محنت کرتا ہے، ساری زندگی سب تھوڑی آواز جڑی اکو بند کرو، آواز تھوڑی کٹاؤ، اکو نو بند کرو، آواز گل سمجھ آنی چاہیے۔ میرے دوستو، نوجوانوں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بدل لو، اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا۔ آپ دیکھیں، اگر اس سال ہم روزے رکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں اگلے سال یہ رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں۔ حالانکہ کل کا کوئی پتہ نہیں، لیکن کل میں اس لیے نہیں کہہ رہا، ہمیں تو یقین ہے ہم صحت مند ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے، کوئی بات نہیں، وہ بیمار لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں، ہم تو صحت مند ہیں۔ اور میرے دوستو ذرا سوچو، کتنے ہمارے دوست، کتنے ہمارے رشتہ دار، کتنے ہمارے جن کو ہم جانتے تھے، رات کو سوئے ہیں صبح اٹھنے کے لیے، نیند آئی ہے لیکن دوبارہ آنکھ نہیں کھلی، دوبارہ توبہ کا موقع نہیں ملا، توبہ کی مہلت نہیں ملی، رات کو سوئے ہیں، پھر جب آنکھیں کھلی ہیں تو قبر کے اندر ہی کھلی ہیں۔ اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے۔ تبدیلی کیسی؟ رمضان المبارک کے اندر جو کرنے کے کام ہے، سب سے پہلا کام توبہ کا کام ہے، استغفار۔ دوسرا کام استغفار، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے بازار میں جا رہے ہیں، کیا استغفر اللہ، بیٹھیں استغفر اللہ، چل رہے ہیں استغفر اللہ، اپنا کام کر رہے ہیں استغفر اللہ۔ اللہ کی قسم، یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت، جو کہتا ہے نا میری دعا قبول نہیں ہوتی، آج 10 سال ہو گئے اللہ سے مانگتے ہوئے دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ 1 سال تک استغفر اللہ کی تسبیح کو دن رات لازم پکڑ لے، اللہ پہ یقین اور بھروسہ کر کے کہتا ہوں، تمہارے دل کی ہر خواہش جو جائز ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ استغفر اللہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ کہیں گئے تو مسجد کے اندر ٹھہرے، تو رات کے وقت انہوں نے مسجد بند کرنی تھی، انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کو نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسجد کو بند کرنا ہے، ان کو نہیں پتا تھا یہ حدیث کا بہت بڑا امام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، نہ انہوں نے بتایا کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں۔ اچھا، ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کا تندور تھا، روٹیاں لگانے کا تندور، اب وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اللہ کا نیک بندہ ہے، داڑھی رکھی ہے، نمازی ہے، اس نے کہا آج کے دن تم میرے مہمان بن جاؤ، آج کے دن تم میرے مہمان بن جاؤ۔ وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کو ساتھ لے کر گیا، ان کو بٹھایا، خود آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ اب آٹا گوند رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، آٹا گوند رہا ہے استغفر اللہ۔ اب اس کے بعد جب اس نے روٹی لگانی شروع کی نا، تو ایک روٹی لگاتا ہے، پڑھتا ہے استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل حدیث کے بہت بڑے امام، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی استغفر اللہ کی تسبیح اتنی کرتا ہے، کام کرتے ہوئے ہر کام پہ استغفر اللہ اس کی تسبیح کرتا ہے، کہا اللہ کے بندے یہ استغفر اللہ کا تجھے کچھ فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں؟ اتنی تسبیح کرتا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، مجھے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، میرے دل کی ہر مراد اللہ نے پوری کر دی ہے، اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے۔
تھوڑی یہ آواز کھول دے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی ہر مراد کو پورا کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی مراد، کوئی ایسی تمنا جو تیری پوری نہ ہوئی ہو. وہ کہنے لگا ایک تمنا ہے میرے دل کی، ایک آرزو ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. کہا اللہ کے بندے وہ کون سی تمنا ہے، وہ کون سی آرزو ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے ایک حدیث کا بہت بڑا امام ہے بغداد کے اندر، اور کہا اس کا نام امام احمد بن حنبل ہے. امام احمد بن حنبل کہنے لگا یہ استغفر اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ کر تیرے پاس لے آیا ہے. میں امام احمد بن حنبل ہوں جس کی زیارت کے لیے تو نے جانا تھا، لیکن استغفر اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے تیرے پاس لے آیا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا اتنا بڑا ذریعہ ہے. عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی اپنی کتاب کے اندر ایک سعودی عرب کا واقعہ نقل کرتے ہیں. سعودی عرب کا واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں سعودی عرب کے اندر ایک ڈاکٹر تھا، برین کا ڈاکٹر یعنی دماغ کا ڈاکٹر، ہڈیوں کا ڈاکٹر تھا. بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بڑے اس کے چرچے تھے، بڑی فیس تھی. بہت امیر ترین لوگ دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے سفر کر کے اس کو چیک اپ کروانے آیا کرتے تھے. اتنا بڑا ڈاکٹر. تو عبد المالک مجاہد اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ ایک پروگرام تھا جہاں اس ڈاکٹر کو ایوارڈ ملنا تھا، یعنی انعام ملنا تھا اس کی کامیابی کا، اس کی ڈگری کا، اس کو انعام ملنا تھا کیونکہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر اچھا، اب وہ ڈاکٹر جہاز کے اندر بیٹھا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے، یہاں سے لاہور سے کراچی جانا ہے. اچھا، وہ جہاز کے اندر بیٹھ گیا. اب جہاز نے پرواز کی، موسم خراب ہونا شروع ہوا. اتنا موسم خراب ہوا، اتنا طوفان آیا کہ مجبوراً جہاز کو دوسرے ایئرپورٹ پہ اتارنا پڑا. اب جہاز کو دوسرے ایئرپورٹ پہ اتار دیا گیا. اب وہ ڈاکٹر بھی اتر گیا. اب دیکھ رہے تھے کہ موسم اچھا ہوگا پھر جہاز جو ہے نا وہ پرواز کرے گا. انہوں نے دیکھا کہ موسم ابھی محکمہ موسمیات بتا رہا ہے ابھی موسم صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا یہ فلائٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور کل یہ فلائٹ، یہ جہاز یہاں سے پرواز کرے گا، آپ کو ہوٹل کے اندر ٹھہرایا جائے گا. اب دیکھا ڈاکٹر نے کہ آج میرا پروگرام ہے، مجھے انعام ملنا ہے، میرا پہنچنا ادھر ضروری ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کے اوپر 3 گھنٹے کا سفر ہے یا 4 گھنٹے کا سفر ہے، چلو میں گاڑی کے اوپر یہ سفر کر لیتا ہوں، یہاں سے اسلام آباد ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گاڑی ایک کروائی جاتی ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، تو وہ ڈاکٹر اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے. اب جب گاڑی چلتی ہے سعودیہ کے اندر، جیسی سڑکیں ہیں، جس طرح سے کھنڈرات ہیں یعنی پہاڑ ہیں، تو بہت دور جا کے ایک چھوٹا سا قصبہ گاؤں آتا ہے. اب گاڑی میں سفر شروع ہوا، موسم بڑا خراب، بڑی بارش، بڑا طوفان. ایک جگہ مجبوراً ڈرائیور نے گاڑی کو روک لیا. اس نے کہا اتنا موسم خراب ہے کہ میں یہاں گاڑی نہیں چلا سکتا، یہاں ہمیں رکنا پڑے گا. وہ ڈاکٹر گاڑی سے اترتا ہے، ڈرائیور اترتا ہے، دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، سامنے ایک چھوٹا سا گھر نظر آتا ہے، اس پہ دستک دیتے ہیں. دستک جب دی جاتی ہے، اندر سے ایک بڑھیا اماں کی آواز آتی ہے کہ تم اندر آ جاؤ، اندر داخل ہو جاؤ. وہ ڈاکٹر اور ڈرائیور اندر داخل ہو جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اس کے پاس ایک 12 سے 13 سال کا بچہ لیٹا ہوا ہے، وہ اس کے سر کو دبا رہی ہے. تو کیا کہہ رہی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کی تسبیح کر رہی. اب ڈاکٹر نے دیکھا کہ وہ بچہ بیمار ہے. اب پانی شانی پیا. اس کے بعد وہ ڈاکٹر کہنے لگا اماں جان اس بچے کو کیا ہوا ہے؟
وہ کہتی یہ بچہ بیمار ہے. کہا کیا مسئلہ ہے اس کو, کیا بیماری ہے, آپ مجھے بتائیں, میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں. تو کہا اس بچے کو دماغ کا مسئلہ ہے, ہڈیوں کی بیماری ہے. تو ہم نے تو اس کو بڑا چیک اپ کروایا ہے, جہاں تک ہمارا بس چلتا تھا ہم نے اس کا چیک اپ کروایا ہے, لیکن اس کا علاج نہیں ہوا. اب ایک ڈاکٹر بتاتے ہیں, وہ دوسرے شہر کے اندر رہتا ہے, اس کی بڑی فیس ہے, تو ہم نے اس کو چیک اپ کروانے کا ارادہ کیا ہے, لیکن اتنی فیس ہمارے پاس نہیں ہے. یہ یتیم بچہ ہے, میں اس کی دادی ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس ڈاکٹر کو میں اس کا چیک اپ کروا سکوں. کہا اماں جان وہ ڈاکٹر کا نام ڈاکٹروں نے آپ کو بتایا؟ کہا اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر احمد بتایا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, کہتے اماں جان یہ جو آپ استغفر اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, اس کا آپ کو اللہ تعالی نے یہ اجر دیا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر احمد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اللہ ڈاکٹر احمد کو اٹھا کر تیرے پاس لے آیا ہے. یہ کس کی طاقت ہے؟ استغفر اللہ, جو ہم نہیں کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارے اعمال ہی بہت ہیں, ہم نے تو نیکیاں کاری بہت رکھی ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم نے تو اسلام کا حق ادا کر دیا, ہم نے تو کمال کر دیا, ہم تو بہت بڑے مسلمان ہیں. آج کتنے مسلمان میرے بھائی, نوجوان, میری مائیں بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کا آج یہ 3را جمعہ ہے, صرف یہ 3 روزے رکھے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے ہر جمعے کا روزہ رکھتے ہیں, باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں. صحت بھی ہے, مال و دولت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہر جمعے کا روزہ, باقی روزے سارے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور ماں کیا کہتی ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کو؟ بیٹا سارے روزے نہ رکھنا, تم کمزور ہو جاؤ گے. بیٹی تم ٹھیک نہیں رہتی, نہ روزے رکھو, صرف ایک جمعے کا روزہ رکھ لیا کرو. اللہ کی قسم, ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کرنے شروع کر دیے ہیں. اللہ کا مہمان آتا ہے, رمضان المبارک آتا ہے, لیکن صرف 100 میں سے 15 یا 20 افراد روزے رکھتے ہیں, 80 افراد روزے چھوڑ دیں. یہ مت سمجھو کہ جس نے 10 روزے رکھے اس نے رمضان المبارک کے اندر کمال کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے, اس نے روزے رکھے, اس نے 30 روزے تھے, اس نے 29 روزے رکھے, نمازیں پڑھی, قرآن پڑھا, تلاوت کی, تراویح پڑھی, ذکر و اذکار کیا, قرآن کی تلاوت کی, 2-3 قرآن مجید بھی پورے کر لیے, دعائیں بھی کرتا رہا. لیکن جو آخری روزہ تھا, 30واں روزہ, اس کو جاگ بھی آ گئی. یہ بچوں کو ذرا خاموش کرو. جاگ بھی آ گئی, صحت بھی ہے, بیمار بھی نہیں ہے, لیکن 30واں روزہ اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. اس نے رمضان کی قدر ہی نہیں کی. اس نے رمضان کی قدر نہیں کی جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا. تو ہم صرف 4 روزے رمضان المبارک کے اندر, صرف جمعے کا روزہ رکھتے. اللہ کی قسم, ہمارے سلف صالحین, محمد بن قاسم سعودی عرب سے چلا, جب پتہ چلا کہ ایک ہندو مہاراجے نے مسلمان بچی کو قید کر رکھا ہے, تو محمد بن قاسم لشکر لے کر سعودی عرب سے چلتا ہے, آ کر ہندوستان کے اندر تمام مہاراجوں کو شکست دے کر اسلام کا پرچم لہراتا ہے. کتنی عمر؟ 35 سال کی عمر. یہ غلط ہے. 30 سال کی عمر, یہ بھی غلط ہے.
25 سال کی عمر یہ بھی غلط ہے، 20 سال کی عمر یہ بھی غلط ہے، 17 سال کی عمر محمد بن قاسم سعودیہ سے چلتا ہے اور ہندوستان کے اندر آ کر تمام غیر مسلموں کو شکست دے کر اسلام کا پرچم لہرا کر چلا جاتا ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان 17 سال، 18 سال، 20 سال کی عمر، اور یہ دن رمضان المبارک کے گرمی کی بھی اتنی شدت نہیں، وہ صرف جمعے کے 4 روزے رکھے، مر جانے کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے زلزلہ آیا، 2 دن پہلے زلزلہ آیا، اللہ نے ایک مرتبہ سے پھر چھوڑ دیا، کہا جاؤ میری طرف سے تمہیں انعام ہے، ورنہ ایک جھٹکا دیتا سب ملیا میٹ ہو جاتے۔ چھوڑ دیا۔ میرے بندو سمجھ جاؤ، نصیحت حاصل کر لو، تمہیں مہلت دیتا ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، میرے سامنے آ کے جھک جاؤ، جاؤ تمہیں مہلت دی، اللہ نے مہلت دی، لیکن ہم اسی طرح کے اسی طرح ڈرامے فلمیں بالکل ہمارے گھر میں چل رہی ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، ایک انڈیا کی فلم دیکھتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی قدر ہے جی، فلم دیکھنے سے، ڈرامہ دیکھنے سے کون سا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور میرے دوستو، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے۔ آج رمضان گزر گیا، اگر ہماری زندگیوں میں دوبارہ آیا وہ دوسرا رمضان ہوگا، یہ واپس نہیں آئے گا۔ گزرا ہوا دن واپس نہیں آتا ہے، گزری ہوئی رات واپس نہیں آتی ہے، گزرا ہوا گھنٹہ واپس نہیں آتا ہے، گزرا ہوا منٹ، گزرا ہوا سیکنڈ واپس نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اگر تم 70 سال کی زندگی گزار چکے ہو، 80 سال کی زندگی گزار چکے ہو، تمہاری زندگی کے اندر ایک نماز بھی نہیں ہے، تمہاری زندگی کے اندر ایک روزہ بھی نہیں ہے، تمہاری زندگی کے اندر ایک نیکی بھی نہیں ہے، ساری زندگی دن اور راتیں اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری ہیں۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، گھر کے اندر کوئی بات نہیں سنتا ہے، گھر کے اندر بات نہیں چلتی ہے، اولاد بات نہیں سنتی ہے، بوڑھا ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے، جسم کانپنے لگا، میدے نے کام کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ سب سے بڑا حادثہ یہ ہو گیا جیب بھی خالی ہو گئی، لیکن 80 سال کی عمر کے پاپ ہیں، 80 سال کی عمر کے گناہ ہیں، 80 سال کی عمر کی برائیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، ایک مرتبہ میرے در پہ آ جا، ایک مرتبہ میرے در پہ آ کے سر کو جھکا دے۔ اے میرے بندے، اولاد نافرمان ہو گئی، آج تیرا کوئی نہیں بنا، تو سب کا بنا، تو نے سب کے لیے حلال بھی کمایا، حرام بھی کمایا، جس طرح کی کمائی آئی وہ ان کو کھلایا، ان کو پلایا، سب کے ساتھ تو نے زندگی گزاری، لیکن آج برا وقت آیا، تیرا کوئی نہیں بنا۔ اے میرے بندے، ایک مرتبہ آ کے سر کو سجدے میں رکھ کے ایک صدا لگا دے، سبحان ربی الاعلی، اور ساتھ آنسو بہا دے۔ اے میرے بندے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، تیرے سارے گناہ معاف کر دینا مجھ پروردگار کا کام ہے۔ ایک مرتبہ آ کے میرے در کے اوپر سر کو جھکا کے یہ صدا لگا دے، سبحان ربی الاعلی، اور ساتھ آنسو بہا دے۔ اے میرے بندے، تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ 80 سال کی زندگی، 90 سال کی زندگی گناہوں سے بری پڑی ہے، لیکن ایک سجدہ کرنے سے، توبہ کرنے سے، توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی محبوب ہے
جب بندہ آ کر اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ یہ انعام دیتا ہے، یہ انعام دیتا ہے۔ کیا انعام؟ کہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے توبہ۔ تو نوجوانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بدلو۔ پتہ نہیں زندگی 1 سال ہے، 1 مہینہ ہے، 6 مہینے ہے، 2 سال ہے، 5 سال ہے، 10 سال ہے۔ اب جن کی عمر 35 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، سمجھو 40 سال تک زندگی کی لمٹ 50 سال تک ہوتی ہے۔ جو اوپر زندگی گزارتا ہے وہ سمجھو اسے گفٹ ملتا ہے، وہ اسے گفٹ ملتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، پتہ نہیں زندگی 5 سال کی بقایا ہے، 6 سال کی بقایا ہے، یا 10 سال، یا 15 سال، یا 20 سال۔ اس زندگی کے اندر ایک تبدیلی لے کر آؤ۔ وہ تبدیلی ایسی تبدیلی جیسے نبی کے اصحاب لے کر آئے تھے، یہ حکمرانوں والی تبدیلی نہیں۔ جیسے نبی کے اصحاب زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کر آئے تھے، اللہ کی قسم، جن کو بکریاں چرانے نہیں آتی تھی اور جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اللہ کی قسم لوگ ان کو عرب کے بدو کہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی غلامی کے اندر زندگی کو بسر کیا، ہر کام نبی کی اطاعت کے اندر کیا، ہر نیک کام کیا۔ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا وہ رک گئے، جس کا حکم دیا انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام، کیسا پروٹوکول دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا اصحاب نے تو کمال کر دی، میرے نبی کے ساتھیوں نے تو کمال کر دیا، زندگی کو ایسا بدلا، ایسا اپنی زندگی کے اندر رد و بدل لے کر آئے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نبی کے اصحاب پر راضی ہو گیا، میں نے اپنی جنت کو ان کے لیے الاٹ کر دیا۔ کیسی تبدیلی لے کر آئے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 36 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ کتنا وقت ملا؟ 6 سال کا وقت ملا۔ اسلام قبول کیا، عمر 30 سال تھی، جب انتقال ہوا عمر 36 سال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، جبریل آتے ہیں، جبریل آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جی، آج آپ کے اصحاب میں سے کون فوت ہو گیا؟ آپ کے اصحاب میں سے آج کس کا انتقال ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے جبریل کیوں، کیا ہوا؟ کہا آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، آسمان کے دروازے آج کھول دیے گئے ہیں، آج آپ کے اصحاب میں سے کس کا انتقال ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا سعد بیمار تھا، میرا سعد بیمار تھا، حضرت سعد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی فوری کھڑے ہوئے، چلتے ہیں، جلدی جلدی چلتے ہیں، نبی کے اصحاب نبی کے پیچھے، آپ سعد کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنی تیزی سے جا رہے تھے کہ ہمارے کندھوں سے چادریں گرنا شروع ہو گئی، ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی جی آپ اتنی جلدی کیوں چل رہے ہیں؟ ہم نے شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے اصحاب، میرے سعد کا انتقال ہو گیا، میرا سعد آج فوت ہو گیا اور میں اس لیے جلدی چل رہا ہوں، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہیں ہمارے جانے سے پہلے اللہ کے فرشتے میرے سعد کو غسل نہ دے دیں۔ اللہ اکبر، کیسی زندگی تھی نبی کے اصحاب کی۔ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 36 سال کی عمر میں وفات پائی، 6 سال کے اندر
6 سال کے اندر ایسا انقلاب لے کر آئے اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ میرے سعد کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی جلدی سے چلے. جب اللہ کے نبی پہنچے تو اللہ کے فرشتے حضرت سعد کو غسل دے چکے تھے. ایسی زندگی بناؤ میرے دوستو. اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت دے تو ایسی دے, عمل دے تو ایسے نبی کے اصحاب جیسے عمل کرنے کی توفیق دے. اس طرح سے مرو کہ جب ہمارا انتقال ہو, جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ کا آسمان بھی روئے, اللہ کی زمین بھی روئے. جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں, لوگوں کو ہماری خبر کا پتہ چلے تو لوگ دوڑتے ہوئے آئیں اور لوگ کریں اللہ کی زمین کے اوپر سخاوت کرنے والا, اللہ کی زمین کے اوپر صدقہ خیرات کرنے والا, اللہ کی زمین کے اوپر سجدے اور رکوع کرنے والا, نمازیں پڑھنے والا, مسجد کی زینت بننے والا. آج نیک بندہ رخصت ہو گیا تو آپ کے جنازے پہ کھڑے ہوں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اللہ سے ایسی موت مانگا کرو کہیں ایسے نہ مر جانا ادھر سے تمہاری موت ہو, تمہارا انتقال ہو, لوگوں کو پتہ چلے تو وہ کہیں اچھا ہوا جان چھوٹ گئی, دفع ہو گیا. غریبوں کو تنگ کیا کرتا تھا, فلاں کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی, فلاں کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا. اس طرح سے نہ مرنا. موت مانگو تو شہادت کی ایسی موت مانگو. ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے, ربی توفنی, یا اللہ جب میرا انتقال ہو, جب میں وفات پاؤں, ربی توفنی مسلما, میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, یا اللہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے نیک لوگوں کے اندر شامل کرنا. ہم نے کبھی دعا نہیں کی, ایمان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا, استغفار کبھی نہیں کیا, توبہ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. آج توبہ کرتے ہیں, کل کرتے ہیں, کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے. سارے کے سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. ایمان کی فکر کرا کرو. ایمان بہت بڑی چیز ہے, لیکن ہم نے ایمان کے مقابلے میں دولت کو اہمیت دی ہے. ایمان کے مقابلے میں دولت کو اہمیت دی ہے. دولت کو اپنے بڑا سیف کر کے رکھتے ہیں, بینک کے اندر, گھر کے اندر, ایک تالا دوسرا تالا بڑا سیف کر کے رکھتے ہیں. کوئی اس کو چوری نہ کر لے, کوئی اس کو چرا کے نہ لے جائے, کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے. لیکن کبھی ایمان کے بارے میں بھی سوچا ہے, ایمان کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی, اور جن لوگوں کو ایمان کی فکر تھی, موت کا وقت قریب آیا, حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی رونا شروع ہو گئے. پاس دوست احباب کھڑے تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی نے رونا شروع کر دیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک آدمی کہنے لگا, سفیان ثوری کا دوست کہنے لگا, سفیان ثوری لگتا ہے تیرے گناہ بڑے ہیں. رونا شروع کر دیا, لگتا ہے گناہ بڑے کیے ہیں. سفیان ثوری زمین سے مٹی پکڑتے ہیں, مٹی پکڑ کے اپنے ہاتھ کے اندر اس مٹی کو پکڑ لیتے ہیں اور ایسے اس مٹی کو نیچے گراتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اپنے گناہوں کی فکر اس مٹی جتنی بھی نہیں ہے, مجھے اپنے گناہوں کی فکر اس مٹی جتنی بھی نہیں ہے. کہا سفیان ثوری روتے کس لیے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہیں مرتے وقت, آخری وقت میرا ایمان نہ چھن جائے. اللہ کی قسم یہ لوگ تھے ایمان کی فکر کرنے والے, یہ لوگ تھے اللہ کی جہنم سے ڈرنے والے اور اللہ کی جنت کے طلبگار. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت, حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا
تو مسکرانا شروع کر دیا. حضرت معاذ نے مسکرانا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا معاذ کیوں مسکراتا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسکرانے کی وجہ پوچھی گئی تو اپنے اللہ سے کہنے لگے یا اللہ ساری عمر تیرے سے ڈرتا رہا، ساری عمر تیرے سے خوف کھاتا رہا، یا اللہ ساری عمر گزار دی، ساری زندگی گزار دی تیرے سے خوف کھاتے ہوئے، تیری جہنم سے ڈرتے ہوئے، یا اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، لیکن یا اللہ آج آخری وقت آیا ہے، یا اللہ تجھ سے اچھی امید کرتا ہوں کہ تجھے مجھے جنت میں داخل کرے گا، تیرے سے ملاقات کرنی ہے، اس لیے میں آج مسکرا رہا ہوں. کیسی فکر تھی ان لوگوں کو ایمان کی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت سعد کو اللہ کے فرشتے غسل دے چکے ہیں، اب جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا، جب حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا گیا، نوجوان تھے، بڑا قد تھا، جسم بھی تھوڑا سا بھاری تھا، تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی حضرت سعد کا ہم نے جنازہ اٹھایا ہے، وہ تو جنازہ بہت ہلکا ہے، ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ حضرت سعد کا جنازہ اتنا ہلکا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد کا جنازہ ہلکا کیوں نہ ہو، سعد کی میت کو چارپائی کو اللہ کے فرشتوں نے کندھا دے رکھا ہے. کیسا زندگی کو بدلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا میرے سعد کے جنازے کے اندر اتنی تعداد کے اندر فرشتے آئے ہیں کہ پہلے زمین پر اتنی تعداد کے اندر کبھی فرشتے اترے نہیں ہیں. 70,000 فرشتوں نے میرے سعد کے جنازے کے اندر شرکت کی ہے. ہماری مسجد اندر اور باہر سے اگر بھر دی جائے تو 300 نمازی کھڑے ہوتے ہیں یا 250، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. کیا وجہ تھی؟ اللہ کی قسم یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو، اگر 20 سال کی زندگی تھی، 30 سال 40 سال 50 سال جب اسلام قبول کیا، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا. کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی. جب بھی اللہ کے نبی کا حکم آیا سارے کام چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے حکم کو مانا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی پہلی رات، ابھی شادی ہوئی، اپنی گھر والی کے پاس بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، صدا لگانے والا یہ صدا لگاتا ہے، صدا لگانے والا یہ صدا لگاتا ہے. اللہ کے نبی نے اسی وقت جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے. اسی وقت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھر والی کو کہتے ہیں اللہ کی بندی اب تیرے سے میرا جدائی کا وقت آ گیا، تیرے سے میرا جدائی کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، ابھی ولیمہ بھی نہیں ہوا، شادی کی پہلی رات روانہ ہو جاتے ہیں گھر والی کو چھوڑ کر. آخری الفاظ یہ کہتے ہیں اگر زندگی رہی تو ملاقات ہو جائے گی، نہ رہی تو انشاءاللہ کل کو جنت میں اکٹھے ملیں گے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مارکے کے اندر شرکت کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کی بندی آتی ہے، آ کر اللہ کے نبی کے پاس کہتی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل واجب نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہوتے ہیں. کہاں اللہ کی بندی خوش ہو جا، تیرے حنظلہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں. بہت دیکھے شہید ہم نے، شہید ایسا نہیں دیکھا.
بہت دیکھے شہید ہم نے شہید ایسا نہیں دیکھا، بہادر اور غازی حنظلہ جیسا نہیں دیکھا، ہزاروں شادیاں قرباں اس کی ایک شادی پر، ہزاروں شادیاں قرباں اس کی ایک شادی پر، کیا قرباں جس نے اپنا سب کچھ اپنے ہادی پر۔ ابھی جی بھر کے بھی نہ بیٹھے تھے دلہن کی محفل میں، ابھی جی بھر کے بھی نہ بیٹھے تھے دلہن کی محفل میں، ادھر سے اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام آ گیا، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے بھی اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ تو نوجوانوں، میری ماں بہنوں، میں تم سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو آج سے بدل لو، اللہ سے وعدہ کر لو، سچی توبہ کر لو، ارادہ کر لو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا، جہنم سے آزادی کا۔ اللہ کی قسم، جب تم ارادہ کر لو گے اللہ تمہیں توفیق دے دے گا، توبہ کی بھی توفیق دے دے گا، استغفر اللہ کی بھی توفیق دے دے گا۔ اللہ تمہیں اپنی جنت حاصل کرنے کی، جہنم سے بچنے کی بھی توفیق دے دے گا۔ چھوڑ دو ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے۔ ابھی نوجوان روزہ رکھا نہیں، میرا خیال 2 روزے رکھے ہوں گے یا 3، تو کیا کہتے ہیں ان مولویوں کے کام دیکھیں، رات کو 10 بجے اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گیا، صبح روزہ ہے، فتوے لگاتے ہیں۔ اگر مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اور اللہ کے بندو، انہوں نے اعلان صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، جواب انہوں نے دینا ہے، تم نے نہیں دینا۔ اللہ کی عدالت میں مجرم وہ ہیں، تم نہیں۔ تم سے تو سوال ہوگا، میرا رمضان آیا، اعلان ہوا، تم نے کیا تیاری کی؟ میرا مہمان آیا تھا، کیا قدر کی، کیا تیاری کی، کتنے روزے رکھے، کتنے روزے چھوڑے، کتنی نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت، یہ تم سے پوچھا جائے گا، ان سے تو پوچھا جائے گا جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ فتوے لگانے چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ساری زندگی اپنے ذہنوں کے اندر اس کو رکھ لو، اس حدیث کو۔ لوگوں کے اوپر فتوے لگانے، فلاں کو فلاں فتویٰ دینا، یہ جہنمی ہے، یہ گندا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی بعض اوقات جنتیوں والے عمل کرتا ہے لیکن ہوتا وہ جہنمی ہے۔ آدمی بعض اوقات جنتیوں والے عمل کرتا ہے، ہوتا وہ جہنمی ہے۔ بعض اوقات جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، ہوتا وہ جنتی ہے۔ اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھو، اپنی نیکی کے اوپر، اپنی نمازوں کے اوپر، اپنی تلاوت کے اوپر، اپنے علم کے اوپر کبھی فخر تکبر نہ کرنا۔ صدقہ خیرات زکوٰۃ کے اوپر کبھی فخر تکبر نہ کرنا کہ میں نے بڑی زکوٰۃ دی ہے، میں نے بڑا صدقہ کیا ہے، میری تو معافی ہو جائے گی، مجھے تو چھٹکارا مل جائے گا، فلاں پکڑا جائے گا، فلاں پکڑا جائے گا۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی ایک نیکی سے جنت میں چلا جائے، کوئی پتہ نہیں، کوئی ہزاروں نیکیوں لے کر بھی جہنم میں چلا جائے۔ اپنی نیکی کے اوپر عاجزی، رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، استغفار کیا، ذکر و اذکار کیا، رات کو تہجد پڑھی، قیام کیا، تراویحاں پڑھی۔ یہ نہ سمجھنا میں نے تو کمال کر دیا، فلانے نے تو روزے ہی نہیں رکھے، بلکہ یہ کہنا یا اللہ اس کو ہدایت دے اور میری نیکیوں کو قبول کر لے، میری نیکیوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ میں تلاوت نہیں کر سکتا تھا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، میں قیام نہیں کر سکتا تھا، میں تراویح نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ سب کچھ ہوا ہے تیری توفیق سے، تیری رحمت سے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو نے توفیق دی، تیری رحمت ہوئی، میں نے یہ نیکیاں کی۔ یا اللہ اب تیرے آگے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری ان نیکیوں کو قبول کر لے۔ کبھی اپنی نیکیوں کے اوپر فخر تکبر نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ اور 4 چیزوں پہ عمل کرنے والا آدمی کبھی اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ نمبر 1، اپنی زندگی کے اندر استغفار کو لازمی پکڑنے والا، اللہ سے معافی مانگی جائے،
کوئی دن خالی نہ جائے. اور نمبر 2 توبہ، جو پچھلے گناہ کیے ان کے اوپر سچی توبہ. اور نمبر 3 موجودہ وقت، موجودہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ایک روٹی ملتی ہو یا 2، یا بہت زیادہ مال و دولت ہو یا کرائے کا مکان ہو، اللہ کا شکر کرنا کبھی نہ چھوڑنا. ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا. اگر تمہاری زبان سے اللہ کا شکر نہ نکلے تو اس آدمی کی طرف دیکھ لینا جس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے. اس کی طرف دیکھ لینا جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں. گونگے کی طرف دیکھ لینا جس کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں. پھر اللہ کا شکر کرنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ چیز کیا ہے. 1975 کی بات ہے، 74 کی، ایک بہت بڑا امیر شخص جس کی 1974 کے اندر دولت اتنی تھی 1 کھرب 42 ارب 50 کروڑ کا وہ مالک تھا 1974 کے اندر. اب یہ کتنی بنے گی اندازہ لگا لیں. 1 کھرب 42 ارب 50 کروڑ کا مالک 1974 کے اندر. جوان بیٹا فوت ہوا، اس کے بعد ایسی ٹینشن آئی، ایسی بیماری لگی کہ آنکھیں کھلی ہیں. آنکھ کو جھپکنا چاہتا ہے، آنکھ اس کی جھپکتی نہیں ہے. بڑا علاج کروایا، ڈاکٹروں سے بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، علاج کیا، معالجہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی. کسی نے پوچھا اگر آنکھ کو بند کوئی ڈاکٹر کر لے، آپ کی اس بیماری کا علاج کر لے، تو کیا اس کو دینا چاہے گا؟ اس نے کہا میری جتنی دولت ہے نا میں ساری دولت دے دوں گا، شرط یہ ہے کہ میری آنکھ بند ہو جائے. یعنی ایک آنکھ کو جھپکنے کی قیمت وہ 1 کھرب 42 ارب 50 کروڑ دینا چاہتا ہے. لیکن ہماری آنکھ نیند بھی آتی ہے، اپنی مرضی سے کھولتے ہیں، اپنی مرضی سے بند کرتے ہیں، یا اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر نہ کریں تو سمجھو کہ ہم بہت بڑے بدبخت، بہت بڑے بد نصیب ہیں. اپنی زندگی کے اندر استغفار، توبہ، موجودہ وقت کے اوپر اللہ کا شکر اور صبر، یہ 4 چیزیں اپنی زندگی کے اندر لے آؤ. اللہ کی قسم اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی ضائع نہیں کرے گا، آخرت میں بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ 4 چیزیں اپنے اندر لے آؤ. اور خواتین سے کہوں گا اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اپنی زبان کی حفاظت کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا، کہا بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے، 5 وقت کی نماز، تہجد گزار، بڑے نوافل، بڑی تسبیح، ذکر و اذکار، اللہ کو بڑا راضی کرتی ہے، بڑی زکوٰۃ دیتی ہے، غریبوں کے ساتھ بڑا تعاون کرتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ساتھ والی ہمسائی اس سے بڑی تنگ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی. فرمایا صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی جی ایک اور عورت ہے، صدقہ خیرات بھی اتنا نہیں کرتی، اتنی مالدار نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تہجد بھی نہیں پڑھتی، اتنی قرآن کی تلاوت بھی نہیں، تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت، لیکن اخلاق اتنا زبردست ہے کہ ہمسائے اس سے بڑا خوش ہیں. فرمایا یہ عورت جہنم میں نہیں جائے گی.
تو اس لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اخلاق درست کرو، ان 4 چیزوں کو رمضان کے اندر اپنا لو۔ پوری زندگی، 4 سال کی زندگی بقایا، 5 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی، ان عملوں کو اپنا لو۔ نماز، روزے اور قرآن کی قدر کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے سنایا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ